بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام دین اور خواتین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ ہی الگ الگ ٹاپکس لے کر ان پہ گفتگو کی جاتی ہے اصلاح احوال کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور خواتین کے ساتھ متعلقہ مسائل کے لیے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے، اور آپ کی کالز بھی ہم اس میں شریک کرتے ہیں۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہوں گے، آپ کال بھی کیجئے، آپ کی کال بھی شامل کی جائے گی اور انشاءاللہ وقت مناسب پہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اور ہر مرتبہ ہی ہم ایک الگ ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے قربانی۔ چونکہ قربانی کا مہینہ ذوالحجۃ الحرام قریب ہے، آنے ہی والا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ قربانی سے متعلق موضوع پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے متعلقہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لفظ قربانی کو دیکھیں، قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربان کرنا، سیکریفائس کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ہماری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں یہ شرف عطا فرمایا گیا، یہ آسانی دی گئی، ہمیں یہ ریلیکسیشن دی گئی کہ پچھلی امتوں میں جب قربانی ہوتی تھی تو اس قربانی کے گوشت کو اپنے صرف میں لانے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ بندہ اس قربانی سے خود فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، بس وہ اللہ کی راہ میں کر دی تو کر دی، اب وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے گوشت سے۔ لیکن اس امت پہ یہ اللہ کا خاص فضل ہوا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب پہ اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے، اور اللہ کے محبوب کی برکت سے اللہ کے محبوب کی امت پہ بے شمار احسان ہوئے۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی فرمایا گیا کہ اس قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ یعنی یہ قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اب یہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس قربانی کا گوشت خود استعمال کریں، اپنے عزیز و اقارب کو دیں، فقراء اور مساکین کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں۔ یہ ہر طرح کا استعمال جو ہے شریعت نے ہمارے لیے جائز کر دیا، ہمیں یہ الاؤ کر دیا، ورنہ پچھلی امتوں میں اپنے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گوشت کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی کہ جو گوشت ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، کہ بیسیکلی تو وہ عبادت تھی، وہ اللہ کے لیے تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس وہ صرف صدقہ اور خیرات ہی ہوتا، بندہ خود استعمال نہ کرتا، جس طرح پچھلی امتوں کو خود استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن یہ اللہ نے خاص فضل فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے ہمیں یہ رخصت عطا فرمائی کہ اس گوشت کو ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ گوشت استعمال کرنا قربانی کا یہ اس امت پہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ پھر یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ دراصل یہ ہے، اس قربانی کے ذریعے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی سیکریفائس کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بندہ مومن کو بھی آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سیکریفائس کرنا ہے، تو وہ سیکریفائس کروایا جاتا ہے۔ یہ قربانی کی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بندہ یہ قربانی کرے تاکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار باقی رہے، ان کی یاد تازہ ہو۔ بندہ یہ جانور کا مخصوص جانور کا خون بہائے مخصوص شرائط کے ساتھ جو شریعت کے اندر موجود ہیں، اور اس کے وقت بندہ جب اس طرح کرے تو یہ بھی نیت کرے اور اپنے دل میں یہ تصور رکھے کہ اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا موقع آیا تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ابھی تو میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے، مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان مخصوص ایام میں جانور قربان کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا وقت آن پڑا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات آ گئی تو میں اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھ لائن پر کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی نیت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو بھاری جانور کے بجائے ہلکا جانور وہ قربان کر سکتا ہے؟ جی. دوسرا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا 1 سال مس ہو گیا، بعد میں وہ اس کا کفارہ دے گا، کیا بڑے کی جانور کی قربانی کے حساب سے رقم کی ادائیگی ہوگی یا چھوٹے جانور کے حساب سے ادائیگی ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی جی فرمائیے. عرض کرتے ہیں. اور سوال ہے کوئی؟ اوکے جی. تو انشاءاللہ آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل کیے جائیں گے کالز کے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر جان دینے کا موقع آ گیا اللہ کی راہ میں تو ہم جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ بھی قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ یہ ذہن بھی بندے کا ہونا چاہیے. دوسری بات، جب بندہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہو تو اس وقت جانور قربان کرے اور یہ بھی خیال رکھے، مستحضر رکھے کہ یہ چھری جو ہے یہ بظاہر تو جانور پہ پھر رہی ہے، لیکن یہ چھری در حقیقت میں اپنے نفس پہ پھیر رہا ہوں، یعنی نفسانی خواہشات پہ. جس طرح اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جانور قربان کرنے کا اپنی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں. اسی طرح میں اللہ کی راہ میں اپنی نفسانی خواہشات بھی قربان کر دوں گا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات میں نہیں پڑوں گا، نفسانی خواہشات سے بچوں گا. کیونکہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، بلکہ حدیث مبارک میں ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائے. تو ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے تابع کرنا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے تابع کرنے کے لیے جو مشق ہم سے کرائی جاتی ہے دین میں، انہی مشقوں میں سے ایک مشق یہ قربانی کا عمل بھی ہے کہ یہ در حقیقت ہمیں بڑے مقصد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ جانور قربان کریں، اور یہ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن یہ بھی ہو، ہم اسے مستحضر کریں اس نیت کو کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دیں گے، اللہ کی خاطر ہم ترک کر دیں گے جو ہم سے مطالبہ ہے. کہ جیسے ہم نے یہ قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو ہمارا مال لگتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، تو وہ مال ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. اب وہ جانور جو آیا، اس جانور کے بعد جو اس سے گوشت حاصل ہوا، تو وہ گوشت بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، عزیز و اقارب کو دیتے ہیں، فقراء اور مساکین کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں. اور چونکہ اللہ نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ہم خود استعمال کر لیں، تو اسی لیے ہم خود بھی استعمال کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 1-2 سوال کرنے ہیں. جی فرمائیے. جی میں صبح نماز پڑھتے نا دعائیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، کوئی صورتیں پڑھتی ہوں، وہ پڑھنے ہوتی ہیں صبح کی نماز کے بعد. جی. اور میں پڑھتے پڑھتے نا 11 بج جاتے ہیں، ہمارا معمول ہے، میں معمول سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر وہ نماز کے ساتھ ہی لگ جاتی ہیں، پھر کہنے میں آتا ہے کہ نماز کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں عشاء کی نماز سے نا سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، سورۃ اخلاص کی جگہ پڑھتی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے. عشاء کی نماز کے اندر پڑھتی ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھتی ہیں؟ نہیں، عشاء کی نماز کے اندر پڑھتی ہوں، سورۃ اخلاص کی جگہ پڑھتی ہوں، 2-2 3-3 4-4 آتے. ٹھیک ہے. وہ پڑھنا کیسا ہوتے ہیں؟ اور ظہر کی نماز میں سورۃ رحمان پڑھتی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے. ٹھیک ہے. یہ بتا دیں کیسا ہوتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال؟ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ قربانی جو ہے ہمیں اعلیٰ مقاصد کی طرف مشعر ہے، اعلیٰ مقاصد کا شعور دلاتی ہے کہ ہم نے اس قربانی کے جو اعلیٰ مقاصد اور حکمتیں ہیں، ان حکمتوں اور ان مقاصد کو بھی پیش نگاہ رکھنا ہے، ان سے غافل نہیں ہونا. تو یہ قربانی ہمیں یاد دلا رہی ہے اللہ کی، یہ قربانی ہمیں یاد دلا رہی ہے اللہ کے پیاروں کی. تو ہم نے اللہ کو بھی فراموش نہیں کرنا اور اللہ کے پیاروں کو بھی فراموش نہیں کرنا. ہر آن ہم نے اپنے خالق کو یاد رکھنا ہے، ہر آن ہم نے اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے محبوبوں کو یاد رکھنا ہے اور اللہ کے محبوبوں کے طریقے پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ اس قربانی کے بارے میں باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرما بھی رکھا ہے، تلک سنت ابیکم، یہ تمہارے والد کی سنت ہے، تمہارے والد کا طریقہ ہے، یعنی
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ کے محبوبوں کا طریقہ اللہ کے ہاں محمود ہے, اللہ کے ہاں مستحسن ہے, اللہ کے ہاں مطلوب ہے. تو اللہ کے محبوبوں کو بھی ہم نے فراموش نہیں کرنا, ان کے طریقے پر چلنا ہے. پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. درود پاک سے اپنے لبوں کو تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے, اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. جناب بات ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ سب نے سنا ہے, دیکھا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, ہمارے بہت ہی قابل احترام اسکالر سے, عالم دین سے, مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے بریک سے قبل کے قربانی کے تعلق سے سیر حاصل گفتگو آپ فرما رہے تھے, اور ہم نے آپ کی کالز بھی شامل کی ہیں اور انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. بات ہو رہی ہے جناب قربانی کے مسائل کے تعلق سے, فضائل کے تعلق سے, اس کے شرعی حکم کے تعلق سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی پسندیدہ عالمات, عالمہ رابعہ خان موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے جداگانہ انداز تکلم کے ہم معترف ہیں, اور ہماری جو دوسری اسکالر ہیں ماشاءاللہ مہمان اسکالر, آپ بھی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ بنتی جا رہی ہیں. آج سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور آپ بھی اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہیں اور مختلف انداز گفتگو ہوتا ہے, لیکن شرعی مسائل پہ ماشاءاللہ بہت اچھی گرفت ہے آپ کی. ہمارے ساتھ عالمہ شیرین خان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سلام عرض کرتے ہیں. اور جناب بات ہو رہی ہے قربانی کے تعلق سے, پس منظر کے حوالے سے مفتی صاحب نے بات کی اور ان کی سیر حاصل گفتگو ہم سب نے سنی. تعریف کے تعلق سے بتائیے قربانی کی, شرعی حکم کے تعلق سے, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اچھا, ایک کالر بھی ہولڈ پر ہے, پہلے انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو, جی جی, اور وہ ایک بچی ہو, اس کے پاس لے پالک بچی ہو, اور وہ اپنا ذاتی مکان اس کے نام پہ کر دے, اور جب تو اس سے بتیجے ہوں تو کیا اس کے لیے گناہ ہے کہ نہیں؟ ذاتی مکان کر دے. جی جی, اپنا ذاتی مکان. اچھا اچھا اچھا, اوکے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی قربانی کی تعریف کے تعلق سے کلام کیجئے, شرعی حکم کے تعلق سے کلام کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اگر قربانی کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تقرب, قرب حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جی, لیکن اس کے ساتھ اگر قربانی کا ایک معنی جو عمومی طور پر ہمیں بہت زیادہ متعارف ہے کہ قربان کرنا, یا اگر ہم اس کے لغوی اعتبار سے ایک اور معنی دیکھیں سیکریفائس, یعنی اپنے نفع کو کسی کے نفع اور بھلائی کی خاطر بھی سیکریفائس کرنا. اور قربانی جو ایک ایسا عمل ہے, اگر نارمل ہم ایکسپیکٹس پہ دیکھیں کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے نفع کو دوسروں کے نفع اور بھلائی کی خاطر قربان کر دیتا ہے. اور اگر آپ پوری ہسٹری, تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قربانی کا معنی ہمیں ہر جگہ, ہر قوم اپنی تاریخ کے جا بجا مقامات پہ نظر آئے گا. جیسے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قربان کیا اپنی جانوں کو دین اسلام کی بقا کے لیے. اسی طرح ہم نے جو ایک مومن ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر. اسی طرح اگر آپ ڈفرینٹ ایکسپیکٹس پہ دیکھیں کہ ہم اپنی ضروریات کو قربان کرتے ہیں شریعت کے, یا ہم اپنے وہ ترجیحات یا نفس کو قربان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو قربانی کے بے شمار معانی میں جو ایک یہاں پر معنی ہے کہ شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خاص جانور کو مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے, ذبح کرنے کا جانور کو جو عمل ہے, یہ قربانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے.
اور اس عمل کی جو ہمارے جیسا کہ صحابہ کرام نے، جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اصل میں قربانی جو ہے وہ قربان کرنے کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو قربانی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہم جانور قربان کرتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ، وہ فعل قربانی کہلاتا ہے، اور ہمارے عرف میں یہ ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت میں بات کی جائے تو شرعی حیثیت قربانی کبھی واجب بھی ہوتی ہے، کبھی سنت یا نفل بھی ہوتی ہے۔ تو اگر وجوب قربانی کی شرائط تمام دیکھی جائیں کسی شخص میں ہے تو بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ کیا نام ہے پیاری بہن اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرے 2 سوال تھے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آیت الکرسی یا اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ پہن کے واش روم میں جانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ واش روم میں دل میں دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی، اپنی بات مکمل کیجیے۔ شرعی حیثیت تو شرعی حیثیت پہ ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کی اگر بات کریں تو قربانی کبھی واجب ہوتی ہے، اگر مخصوص شرائط پائی جائیں، مخصوص اسباب پائے جائیں تو اس بنا پہ قربانی واجب بھی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریں اور قربانی کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کبھی سنت و نفل بھی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی پہ واجب نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ سنت ابراہیمی علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے غرض سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باپ کی بات مکمل ہے، بالکل صحیح۔ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قربانی عید الاضحیٰ جو ہے شرعی قربانی ہے، تو یہ سب سے پہلے حج کران اور تمتع کرنے والے جو ہیں ان پہ حج کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اگرچہ وہ غنی ہوں فقیر ہوں، دونوں کا حکم برابر ہوگا۔ اس کے بعد منت مانگنے کے سلسلے میں اگر کوئی شخص منت مانے کہ میں اللہ کی منت مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا، تو اب اس شخص پہ یہ الفاظ ادا کرنے والے پہ بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ فقیر ہو یا غنی، دونوں اس سلسلے میں برابر ہے۔ جو بھی یہ کلمات ادا کریں گے ان پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی فقیر ایک جانور خریدتا ہے فقط قربانی کی نیت سے، تو اب اس فقیر پہ وہ قربان کرنا، اس جانور کو مخصوص جانور کو قربان کرنا بھی واجب ہے۔ چوتھا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ وجوب شرائط ہیں، اگر ایام قربانی میں وہ وجوب شرائط قربانی کی شرائط پائی جائیں صرف غنی شخص پہ، تو پھر اس غنی شخص میں اس غنی کے اوپر واجب ہوگا قربانی کرنا۔ اب وہ شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، اسی طرح عاقل اور بالغ ہونا، اور وہ مقیم ہو، اور پھر وہ مالک نصاب ہو۔ تو یہ چاروں شرائط جس غنی میں پائی جائیں گی، اب اس پہ قربانی کرنا، چاروں کی چاروں شرائط، تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ صحیح، آپ کی بات مکمل ہے۔ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے، اور مجھے یہ بتائیے کہ نصاب کسے کہتے ہیں، قربانی کا کیا نصاب ہے؟ اور ایک مسکنسیپشن لوگوں میں اس تعلق سے ہے جو میرا بھی مشاہدہ ہے، وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہی سمجھتے ہیں، تو کیا اس میں کچھ فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قربانی جس طرح کے شرائط اگر پائی جائیں کسی شخص میں کہ وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، تو اس کے بعد اب نصاب اس کے لیے کیا ہوگا، مالک نصاب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب نصاب دیکھیں، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں جو چیز ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا ان کی مالیت کے مطابق جو ہے وہ کوئی نقدی رقم موجود ہو، اور یہ تو ہے کہ ان میں یہ چیزیں تو مشترکہ ہیں۔ لیکن اب ایک چیز جو 2 باتوں میں فرق آ جاتا ہے قربانی کے اور زکوٰۃ کے نصاب میں، وہ یہ کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، مکمل سال، یعنی کہ وہ جو مال ہے اس میں مکمل سال گزرے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ جو ایام نہر ہیں، یعنی کہ جو 3 قربانی کے دن، 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اگر بن رہا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی کسی بھی وقت، یعنی اس کے لیے سال شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو اور اس پہ سال گزرے تو جا کے وہ قربانی کرے گا۔ اس کے لیے وہ 3 دن دیکھے جائیں گے جو ایام نہر سے مشہور ہیں، تو اگر ان 3 دنوں میں وہ کسی بھی وقت صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، صاحب نصاب غنی ہو جاتا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب یا جو چیزیں ہیں وہ فکس ہیں،
مقرر ہیں اس کو ہم چینج نہیں کرتے، جبکہ قربانی میں حاجت اصلیہ سے زائد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، مٹیریل ہیں یا ایسیسریز ہیں، وہ سب چیزیں شمار ہوتی ہیں، جیسے مہنگے ڈریسز ہو گئے، اسی طرح جو ٹیکنالوجیز ہو گئیں جو ضرورت سے زائد ہوں، جن کا غرض یا مقصد کہہ لیں کہ تفریحی غرض کے لیے ہوں، تو یہ سب چیزیں بھی اس میں کاؤنٹیبل ہوں گی. تو اس حساب سے ہر فرد جائزہ لے گا اپنا کہ اس پہ قربانی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب ہم سب کو جائزہ لینا ہے ایام نہر میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دوران بھی اگر کوئی زبردست کسی نے آپ کو کیش پرائز دے دیا ہے یا کوئی انعامی رقم آپ کے ہاتھ آ گئی ہے یا کہیں سے بھی آپ کے پاس جائز طریقے سے اتنی اماؤنٹ موجود ہے، تو آپ ان ایام میں بھی صاحب حیثیت بن جاتے ہیں اور پھر آپ پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے عوام الناس میں، یہ بات بھی مشہور ہے کہ ہمارے تو ابا قربانی کرتے ہیں بھائی، اور یا سسرال میں جو ہے وہ ہمارے سسر صاحب قربانی کرتے ہیں. تو اب جو بہنیں ایسی سوچ رکھتی ہیں تو ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی قربانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ ایک جانور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو وہ سب کی جانب سے قربانی ہو گئی. تو ایسا کرنا کیسا ہے، یہ بھی ایک وہ ہے. اور اگر وہ چھوٹا جانور لاتے ہیں، دونوں جو ہے ایسپیکٹس کے حوالے سے بتا دیجئے. سربراہ اگر قربانی کر رہا ہے تو کیا سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی؟ اس کی تفصیلات میں جاننا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک بندہ جس پہ پوری قربانی اسباب اور شرائط پوری پائی جا رہی ہیں، اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، تو وہ بندہ صرف ایک ہی قربانی کر سکتا ہے. وہ سب کی اس کی قربانی کرنا سب کے لیے کفایت نہیں کرے گا، نہیں ہوگا. تو اور دوسرا یہ دیکھ لیا جائے کہ قربانی کرنے کے سلسلے میں اگر تمام گھر والوں نے اس شخص کو، مطلب کہ جو گھر کے سربراہ ان کو اجازت دی ہوئی اور وہ تمام کے حصے ان کو مطلب کہ اجازت کے ساتھ اگر وہ قربانی کرتے ہیں سب کی طرف سے الگ الگ، تو یہ بھی بالکل درست ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے کافی ہے. یہ کہ بالکل یہ تصور غلط ہے، یہ غلط ہے. تو یہ ہے کہ سب دوسروں کی اجازت لے لی جائے اور سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کہ وہ ایک دفعہ یہ جو تمام اسباب اور شرائط ذکر کی گئی ہیں ان میں دیکھ لیں کہ اگر ان پہ قربانی کرنا واجب ہے تو وہ پھر اپنی اجازت اور نیت کے ساتھ قربانی اپنی ایک گھر کو پیمنٹ کر کے کروا سکتے ہیں. اور اگر واجب نہیں ہے پھر بھی اگر ان کے پاس مال ہے اور وہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بطور سنت بطور نفل وہ قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھا جائیں کہ جب ہم دین کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کر رہا ہے تو سب کو کافی ہو جائے گا، لیکن جب کہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں سب الگ الگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ لیں گے، تو پھر دین کے معاملات میں ہم اس طرح کی بات کیوں رکھیں؟ تو کریڈٹ سب کو چاہیے ہوتا ہے پھر. تو دین کے معاملات میں دین کے معاملات میں بھی یہ دیکھا جائے کہ سب اپنے اس کو واجب کو ادا کریں، اور اگر دل ہے خوشی وضو کے ساتھ تو سنت اور نفل کے بطور بھی وہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں. اور کیا سربراہ کی ایک قربانی سب کے لیے کفایت کر جائے گی یا نہیں، اس تعلق سے کلام ہوا. اگر آپ کے اذہان کے نقشوں پہ قربانی کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور ان نمبرز پہ جو آپ AIQ TV کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں اب آج کے پروگرام میں، یعنی آج سے ہمارا نیا ٹاپک ہے. ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے، قربانی کے فضائل کے تعلق سے. آپ کی پسندیدہ عالمات، عالمہ رابعہ اور عالمہ شیریں نے بریک سے قبل اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کی سمت ہم بڑھیں. اور مفتی صاحب، یہ جو چاروں پہلو ڈسکس کیے گئے، جو قربانی کی تعریف، شرعی حکم، نصاب کے تعلق سے، اور پھر ایک میرے بھائی نے سوال بھی کیا، ہم نے آفر یہ سوال لیا کہ کیا ایک فرد کی جانب سے جو قربانی کی جا رہی ہے وہ سب کو کفایت کر جائے گی یا نہیں، جو اس تعلق سے کلام ہوا اس حوالے سے وہ ریفرنسز بھی جاننا چاہتے ہیں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہماری جائے نماز، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اچھا. تو اس وعید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ مستقل قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، جس طرح دیگر تمام عبادات کے اندر ایسا ہے کہ نماز الگ الگ سب پہ لازم ہے، روزہ الگ الگ لازم ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ الگ الگ لازم ہے،
اسی طرح حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پہ الگ الگ لازم ہے، تو بالکل اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ قربانی بھی انہی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ تو جس طرح ہر عبادت اپنی طرف سے ہوتی ہے، ہر ایک پہ مستقل واجب ہوتی ہے شروط پائے جانے کی صورت میں، تو ایسی جب قربانی کی شروط پائی جائیں گی تو یہ بھی الگ سے مستقلاً لازم ہوگی ہر بندے پر۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا کہ آپ اپنی طرف سے الگ قربانی کیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی کیا کرتے تھے، اور پھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بھی الگ قربانی ہوتی تھی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ سب کی طرف سے چھوٹا جانور کفایت نہیں کرتا، ورنہ ایک ہی جانور قربان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کر دیتے، وہ ازواج مطہرات کی طرف سے بھی ہو جاتا اور شہزادی کونین کی طرف سے بھی ہو جاتا، الگ الگ ان کی طرف سے قربانی کی حاجت پیش۔ اور اگر بڑا جانور ہے تو بڑے میں تو ظاہری بات ہے وہ حصے ہیں، 7 حصے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہاں پر ایک جو جس وجہ سے یہ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے، جہاں سے یہ کنفیوژن ہوتی ہے، وہ ایک حدیث ہے ترمذی کی جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری قربان کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، تو وہ اس کا گوشت خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو ایک آدمی کے اس طرز عمل سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا تھا، پورے خاندان کی طرف سے، تو اس لیے کفایت کر جاتی تھی، جبکہ اس کا جواب ائمہ نے یہ دے رکھا ہے، شارحین حدیث نے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چونکہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اس طرح کفایت نہیں کرتی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تشریک فی الثواب مراد تھی، یعنی وہ شخص جو قربانی کرتا تھا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ انہیں ثواب میں شریک کرنا مراد تھا، نہیں ایسا نہیں تھا کہ سب پہ الگ الگ جو ہے قربانی لازم تھی اور اس کے باوجود وہ ایک ہی قربانی کر کے سب کی طرف سے اسی کو نمٹا رہے تھے، بلکہ وہ قربانی تو اپنی طرف سے کر رہے تھے لیکن باقی لوگوں کو بھی اپنی اس قربانی کے ثواب میں شریک کر رہے تھے۔ اور اس کی باقاعدہ نظیر بھی ہم حدیث ہی سے پیش کرتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جانور قربان فرمایا اپنی طرف سے، پھر دوسرا جانور قربان کیا اور فرمایا ھذا امن لم یضحی من امتی، یہ جانور اس کی طرف سے ہے میری امت میں سے کہ جو قربانی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک اپنی طرف سے حضور نے کیا اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے کیا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں قربانی نہ کرنے والوں کی طرف سے وہ ایک قربانی کر دی تو اب سب سے ساکت ہو گئی؟ بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی امام نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا، نہ کسی مجتہد نے یہ نتیجہ نکالا، بلکہ جس طرح وہاں یہ مقصود تھا کہ سرکار نے جو یہ فرمایا کہ یہ امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر پائے، تو وہاں مقصود کیا ہے؟ ثواب میں شریک کرنا، کہ اس کا ثواب انہیں ملے، نہ کہ یہ کہ اگر کسی پہ قربانی لازم ہے اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو اس سے وہ قربانی کا وجوب ساقط ہو گیا یا وہ سنت ادا ہو گئی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو سنت یا واجب بنایا تھا، جس قربانی کو مقرر کیا تھا۔ تو جس طرح اس حدیث کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہاں تشریک فی الثواب ہی مراد لیتے ہیں سارے، تو اسی طرح ترمذی کی اس روایت کے اندر بھی شرکت فی الثواب مراد ہے کہ وہ بندہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر لیتا تھا، نہ کہ یہ کہ وہ سب کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، یعنی سب جو ہے وہ ایک ہی چھوٹے جانور میں سارے شریک ہو گئے۔ تو ایک چھوٹا جانور وہ صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، شریک تو آپ پورے گھر کو بھی کر سکتے ہیں، پوری امت کو بھی کر سکتے ہیں، پوری امت کو ثواب میں شریک کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں کسی قسم کی، لیکن وہ واجب ایک کی طرف سے ادا ہوگا۔ اگر ایک سے زائد افراد پر قربانی واجب ہے تو ایک سے زائد افراد ہی قربانی کریں گے، اور اگر صرف ایک ہی پر واجب ہے، بقیہ پر واجب ہی نہیں ہے، شروط ہی نہیں پائی جا رہی، تو اس صورت میں تو ویسی واجب بقیہ پر ہے ہی نہیں، صرف ایک پر واجب ہے، وہ ایک کرے گا، اس ایک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اور بقیہ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کیونکہ ان پہ واجب نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، میرے خیال میں تقریباً تفصیلی میں نے بالکل آپ نے سارے گوشوں پہ بات کی۔ میری بہن نے سوال کیا کہ ایک بے اولاد عورت ایک بچی گود لیتی ہے اور وہ جو لے پالک بچی ہے اس کے نام اپنا ذاتی مکان کر دیتی ہے، پھر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے بھی اولاد ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرے کیونکہ اس کے اپنے ذاتی بچے بھی ہیں؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ انہوں نے اس کو گفٹ کر دیا اور ہبہ کر دیا تو ہبہ قبضے سے تام ہو جاتا ہے، اور قبضہ بھی دے دیا تو اب تو وہ ان کا مال رہا ہی نہیں، جب وہ ان کی ملک ہے ہی نہیں تو اس صورت میں تو ان کی بچیوں اپنا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے شریعت؟ دیکھیں ہبہ سے جو رجوع کرنا ہے نا، ہبہ سے رجوع کرنے سے ہم منع کرتے ہیں، ہبہ سے رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو ہبہ سے رجوع ہو تو سکتا ہے لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے ہبہ سے رجوع کرنا، یعنی ایسا جان بوجھ کے کرنا گناہ ہے، بلکہ باقاعدہ روایات میں تو یہ وعید آئی ہے کہ جو اس طرح تحفہ دے کر واپس لے تو ایسے ہے جیسے کوئی کتا جو ہے وہ اپنی قے چاٹے،
تو یہ ایسی وعید اس کے لیے بیان کی گئی. تو بلا وجہ تحفہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے. تحفہ جب دے دیا تو دے دیا, واپس نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی تحفہ واپس لے تو جو ہے وہ واپس ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو واپس ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. جی اچھا, میری بہن پوچھنی ہے کہ آیت الکرسی پہن کے اگر وہ کسی لاکٹ میں ہے, کسی رنگ میں ہے, کسی بھی صورت میں ہے, واش روم جانا کیسا ہے؟ واش روم کے اندر چونکہ ہم منع کرتے ہیں کہ واش روم جب بندہ جائے تو اسماء الہیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا مقدس الفاظ, مقدس کلمات یہ اندر واش روم میں لے کے نہیں جانے چاہیے. لیکن اگر کسی نے گلے میں اس طرح لاکٹ پہنا ہوا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو, یعنی وہ کور ہے, اگر اس کے اوپر کپڑا ہے وہ چھپا ہوا ہے, یا پاکٹ کے اندر ہے, یعنی وہ نام اللہ کا یا مقدس کلمات ظاہر نہیں ہو رہے, تو اس صورت میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اندر واش روم جائیں تو اس طرح کی چیزیں اتار کے اونچی جگہ پہ تعظیم کے ساتھ سنبھال کر رکھ کے جائیں. اچھا, وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ واش روم کے اندر دل ہی دل میں دعائیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں, واش روم کے اندر اگر کوئی دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ لب تو ہلائے نہیں جا رہے. دل ہی دل میں دعا کا مطلب اگر یہ ہے کہ بغیر لب ہلائے صرف دل ہی دل میں بندہ جیسے کچھ سوچتا ہے, تو ایسی دل میں اگر بندہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے یا مانگ رہا ہے تو اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا, کیونکہ یہ دل کا فعل ہے, قلب کا فعل ہے, زبان کا فعل نہیں ہے, کوئی ایسی خرابی اس میں نہیں پائی جا رہی. لیکن ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ واش روم میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح دعائیں وغیرہ نہ پڑھے یا نہ سوچے. دینی باتیں واش روم میں نہیں سوچنی چاہیے. وہ مقام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آدمی دین کے بارے میں سوچے, بلکہ وہاں تو جلد از جلد آدمی فراغت حاصل کر کے باہر آ جائے. وہاں اس طرح کی دینی سوچ بچار کرنا یا وہاں اس طرح دل ہی دل میں دعا مانگنا درست نہیں. باقی وہ ایک الگ کیفیت ہے کہ کسی کا قلب ذاکر ہو, قلب اللہ کی یاد میں ہو, ہر وقت اس کے خیالات اس پہ غلبہ ہو اللہ کی یاد کا, تو اس کی بات الگ ہے. وہ تو کسی بھی کیفیت میں ہو, کسی بھی حال میں ہو, اگر وہ اس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے, اس کا قلب ذاکر ہے, تو اس پہ تو کوئی قلم نہیں ہے کسی قسم کا, بلکہ وہ تو ایک مستحسن بات ہے کہ وہ تو لیٹا ہوا ہو ایسا آدمی, تو لیٹا ہے تو بھی اس کا قلب اللہ کی طرف لگا ہوا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے تو بھی اس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے. تو یہ تو خیر ایک اعلیٰ مقام ہے جس کو نصیب ہو جائے, سبحان اللہ. لیکن ویسے جو ہے وہ قصدن جان بوجھ کے دعائیں پڑھنا دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر, یا قصدن کچھ سوچنا ایسا دین کے بارے میں, نماز کے بارے میں, عبادت کے بارے میں, شرعی مسائل کے بارے میں, تو اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ واش روم جو ہے وہ مقام ایسا نہیں, وہ موضع نجاست ہے, تو وہاں پر اس طرح کی طاہر چیزوں کو نہ سوچا جائے. وہ سوچ بچار کا محل ہی نہیں ہے. وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے واش روم, اسی مقصد کو حاصل کر کے فوراً سے پیشتر واپس آ جائے, وہاں وہ سوچ بچار کا مقام نہیں ہے. صحیح, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. اچھا حضرت, آپ کے پاس کالرز کے سوالات ہیں؟ جی میرے پاس کالر کے سوالات ہیں. ایک تو جو ہے وہ جی ایک بہن نے یہ پوچھا کہ عشاء کی نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے سورہ یاسین کی تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھ کے نماز مکمل کرتی ہیں, اس طرح کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. انہی بہن نے یہ سوال پوچھا کہ ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی بجائے سورہ رحمان جو ہے وہ چند آیتیں کر کر کے پوری ظہر کی نماز میں اگر اس طرح سورہ رحمان مکمل کر لی جائے تو کیا کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل کی جا سکتی ہے, اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. پھر انہوں نے ایک سوال انہی بہن نے پوچھا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد دعائیں اور سورتیں پڑھتی ہیں اور اتنی دیر تک پڑھتی رہتی ہیں کہ 11 بج جاتی ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ میں ان کا سوال یہ سمجھا. باقی اگر کوئی اس میں مزید تفصیل وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو کل دوبارہ کال کر لیں. یہ جو جتنا انہوں نے پوچھا جو میں سمجھاؤں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر 11 بجے تک مستقل دعائیں کرتی ہیں, اگر اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ان کے ذمے کوئی گھر کا کام ہے, امور خانہ داری ہیں, یا کوئی اور شرعی ذمہ داری ہے, اس کو چھوڑ کر ایسا کر رہی ہیں پھر تو غلط ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اور وہ صرف ویسے ہی اپنی شوق سے اور اللہ کی رضا کے لیے دعائیں پڑھ رہی ہیں, وظائف پڑھ رہی ہیں, سورتیں پڑھ رہی ہیں. یہ دیکھیں بات میں نے آپ پہ بھی ڈال سکتی ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا تھا تم 11 بجے تک آرام سے ذکر کرتی ہو. میں نے اسی لیے ساتھ ہی وہ وضاحت کر دی کہ امور خانہ داری اور دیگر شرعی ذمہ داریاں اپنی ذمہ داریاں بالکل میں نے وہ ویسی ناپ تول کے الحمدللہ کلام کرتا ہوں, قیودات جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں, اسی لیے دونوں قیودات ذکر کر دیں کہ یہ قیود بہرحال ملحوظ رہیں گے. جی ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر عورت, بلکہ یہ بھائی نے سوال پوچھا تھا ہم سے کہ عورت جو ہے وہ جانور پر تکبیر پڑھ کے اسے خود ذبح کر سکتی ہے یا ذبح نہیں کر سکتی؟ دیکھیں عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے, عورت بھی تکبیر پڑھ سکتی ہے, ذابح کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے. اگر مسلمان عورت
عورت جو ہے اس طرح ذبح کرتی ہے جبکہ واقعی اس کے اندر اتنی قوت ہو وہ ذبح کر سکتی ہو اچھے انداز پہ, تو وہ اگر اس طرح ذبح کرتی ہے شروط کے مطابق جانور کو تو ذبح ہو جاتا ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے تو کوئی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں جناب ایسا کرنا ہی ہے, یا جیسے آج کل وہ ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں کہا جاتا ہے کہ جناب مرد و عورت جو ہے وہ شانہ بشانہ ہو. تو یہاں بھی ہمارا کوئی مقابلہ ہے مرد اور عورتوں کا کہ جناب اب چونکہ مرد کر رہے ہیں تو عورتیں ہم بھی کریں گے, اور جانور نے جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے جب جو ہے ہٹ کیا تو وہ جا کے کوئی بہن گرے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح انٹینشن, بری انٹینشن نہیں ہونی چاہیے. باقی جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے کہ کوئی خاتون اگر اس طرح ذبح کرنا چاہتی ہے یا کسی نے کیا تو ہو جائے گا جانور ذبح, یا نہیں تو ذبح ہو جائے گا, اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت, اتنے سارے پیغامات جناب مفتی صاحب کی گفتگو میں پنہا تھے اور آیا بھی تھے, کیا پیغام دیں گی؟ قربانی کا ایام ہے تو اسی سلسلے سے متعلق پیغام دینا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زور و شور سے اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, جو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم کبھی کبھار جانور لینے میں, قربانی کرنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم جو اصل نیت تھی اس کو فراموش کر دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا. لیکن اب لوگوں کی نیت ہو جاتی ہے کہ دکھاوا کر لینا یا واہ لے لینا, فلاں جانور ہے اس کو پورا گھمانا اور دکھانا کہ ہم نے اتنا اچھا جانور لیا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا پھر بچوں کے اندر بھی وہی چیز منتقل ہوتی ہے. تو پھر مقصد جو اصل, جیسے طارق بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں جملے میں کیا قربان کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر. بالکل کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے آس پاس, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھا جائے, اور جو گوشت کی تقسیم ہے اس میں بھی انصاف کیا جائے. یہ نہیں کہ اچھی والی چیز آپ اپنے لیے رکھ لو اور پھر دوسروں کو آپ جس طرح سے دیتے ہو. اور دوسرا یہ کہ پھر آپ جس طرح سے ہم دیکھا جاتا ہے لائک اپنے گھر میں دعوت وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کسی کی دل آزاری کسی بھی طریقے سے نہ کی جائے, اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے. تمام پہلوؤں میں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, مہمان نوازی ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, مفتی صاحب کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. زندگی نے وفا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو قربانی ہی کے ٹاپک کے ساتھ کل بھی حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.